روزنامہ جنگ میں میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے غلطیاں مان کر جیو۔ جو قوم بھی اپنی غلطیاں نہیں مانتی وہ زوال کی طرف سفر جاری رکھتی ہے۔ آفاقی اور ابدی اصول ہے کہ جو قوم اپنی غلطیاں مانتی ہے اور ان غلطیوں کی اصلاح کرتی ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے۔ تزادستان میں غلطیوں پر غلطیاں ہوئیں مگر ہم ان غلطیوں کو نقصان کو مان کر اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں، اس لیے ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی طور پر صدیوں کے ارتقائی عمل سے کچھ اصول وضع ہوئے ہیں، ساری دنیا ان اصولوں کو مانتی ہے مگر ہم ہیں کہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کی سوچ کے برعکس اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں۔ ہماری 76 سالہ غلطیاں بھی ہماری آستین کے سانپ ہیں جو بار بار ہمیں ڈستے ہیں، مگر ہم ہر ڈنگ کی نئی توجیہ اور تشریح کو پیش کر کے اپنی غلط سوچ کے سمپولیوں اور بچھوؤں کو پھر اپنی انا کا دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کی مثال لے لیں، وہ خواتین کی تعلیم کا استعارہ بنی، اس نے مذہبی انتہا پسندوں کے خلاف مزاحمت کا علم بلند کیا، بالآخر اس پر انتہا پسندوں نے فائرنگ کی، وہ زخمی ہوئی اور اسے علاج کے لیے باہر بھیج دیا گیا۔ وہی مغربی دنیا جو پاکستان کی پالیسیوں سے ناراض رہتی ہے، وہی یورپ اور امریکہ جن کو ریاست پاکستان سے ان گنت شکایات ہیں، اسی دنیا نے ملالہ یوسفزئی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے کم عمری کے باوجود دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ نوبل پرائز سے نواز دیا۔ اصولاً تو تزادستان اور اس کے لوگوں کے لیے یہ بات باعث فخر ہونی چاہیے، مگر ہماری جھوٹی سیاسی تھیوروں نے اسے مغرب کا ایجنٹ بنا کر اسے مسترد کرنا شروع کر دیا۔ ایک ریٹائرڈ افسر نے مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ مغربی دنیا ایک سازش کے تحت ملالہ کو اٹھا رہی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ سازش کیا ہے؟ اس نے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ اسے ایجنٹ بنا کر وہ بینظیر بھٹو کی طرح پاکستان کی وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں۔ میں اپنا کہکا نہ روک سکا اور کہا کہ پہلے ان کے ایجنڈوں کی کون سی کمی ہے؟ یہاں پالے پوسے ایجنٹ کافی تعداد میں موجود ہیں، انہیں ملالہ کو پالنے پوسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری سازشی کہانیاں ہمیں بعید از عقل سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور یوں ہم نے ساری دنیا کو اپنا دشمن سمجھ رکھا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ مغرب کو دنیا میں کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہے۔ امریکی صدر بل کلنٹن اور باراک اوباما دونوں پاکستان سے محبت رکھتے تھے۔ کلنٹن نے جنوبی ایشیا کے دورے کے دوران پاکستانیوں سے اپنی نشری تقریر میں مشورہ دیا تھا کہ مذہبی انتہا پسندی سے آپ کو نقصان ہوگا۔ ہم نے اس مشورے کو بھی سازش سمجھا، اسے بھارتی اور صہیونی پراپیگنڈے سے متاثر قرار دیا، لیکن کلنٹن کی ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ اسی انتہا پسندی کے اجزے نے جب ہمیں زیر کرنا شروع کر دیا، ہزاروں پاکستانی اس لڑائی میں شہید ہوئے، تب جا کر ہمیں ان سے جنگ لڑنی پڑی جو آج تک جاری ہے۔ کیا ہمیں یہ غلطی تسلیم نہیں کرنی چاہیے کہ کلنٹن درست تھا اور ہماری ریاست غلط تھی؟ اوباما بھی ہمیں یہی سمجھاتے رہے کہ طالبان کی مدد نہ کرو، مگر ہم اڑے رہے۔ اب انہی طالبان سے نمٹنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ گویا اوباما درست تھا اور ہم غلط تھے، مگر ہم اور ہماری ریاست غلطی مان کر اسے ٹھیک کرنے کو تیار ہی نہیں۔ مشرقی پاکستان کا معاملہ لے لیں، ہم نے مشرقی پاکستان کی اکثریت کو ظلم، محرومیوں اور حقارت سے ہمکنار کیے رکھا۔ مغربی پاکستانیوں کی اکثریت نے فوجی ایکشن اور وہاں قتل عام کی حمایت کی۔ آج بھی اگر کوئی اس غلطی کی نشاندہی کرے تو اسے غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کی یہی غلطی ہماری اصلاح کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ مارشل لاؤں کے نفاذ پر مٹھائیاں بھی ہم ہی بانٹتے رہے۔ ایوب خان آیا تو ہر کسی نے اسے مسیحا قرار دیا۔ یحییٰ خان کو مرد مومن تک کے خطاب دیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق تو خلیفہ کے درجے تک پہنچ گئے۔ جنرل مشرف روشن خیالی اور کرپٹ سیاستدانوں کو کلا کما کرنے کا استعارہ بن گئے۔ کیا مارشل لاؤں کی حمایت کرنا بہت بڑی غلطی نہیں تھی؟ وہ جج، سیاستدان اور بیوروکریٹ جو ان آمروں کا ساتھ دیتے رہے، کیا انہوں نے اپنی اس پہاڑی غلطی کا کبھی اعتراف کیا ہے؟ کیا کبھی قوم سے معافی مانگی ہے؟ عمر ایوب، اعجاز الحق، اسد عمر اور محمد زبیر بڑے فخر سے سیاست کرتے ہیں، حالانکہ ان کے والدوں نے اپنی اسی سیاست پر بلڈوزر چلایا تھا۔
کیا انہیں اہل وطن اور اہل سیاست سے اپنے بڑوں کے کیے کی معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ ہم نے آج تک کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی مدت مکمل نہیں کرنے دی. کبھی مقتدرہ، کبھی عدلیہ اور کبھی دوسرے سیاستدان کسی حکومت کو اپنی مدت مکمل ہی نہیں کرنے دیتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. بھارت میں جمہوری عمل جاری رہا، اسی وجہ سے وہاں جمہوریت بھی ہے اور معاشی استحکام بھی. ہم جلد باز ہیں، صبر نہیں کرتے، ہر لیڈر سے جلدی تنگ آ جاتے ہیں اور اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور یوں کوئی بھی اپنا سیاسی ایجنڈا مکمل نہیں کر پاتا. اس غلطی کا مداوع یہی ہے کہ ہر منتخب حکومت کو، چاہے وہ ہمیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو، اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے. پاپولر سیاسی رہنماؤں سے ہمارا سلوک بہت ہی برا ہے. بھٹو پہلے پاپولر لیڈر تھے، انہیں فوج اور عدلیہ نے مل کر پھانسی چڑھا دیا. بے نظیر بھٹو کو سر عام قتل کر دیا گیا اور ریاست کو توفیق تک نہ ہوئی کہ وہ اس مقبول لیڈر کی مناسب حفاظت کر سکے. نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور اب عمران خان، سب کو جیلوں میں بند رکھا گیا. بھارت میں ہر سابق وزیر اعظم کو پروٹوکول اور سیکورٹی ملتی ہے. دارالحکومت کے ریڈ زون میں گھر ملتا ہے اور تاجکستان میں ہر وزیر اعظم کو جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑتی ہے. کیا یہ ہماری غلطی نہیں ہے؟ جس قوم کے پاپولر لیڈر جیلوں میں ڈالے جائیں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ ججوں، جرنیلوں، سیاستدانوں اور عوام کے ساتھ ساتھ ہم صحافی بھی غلطیوں میں شریک جرم رہے ہیں. ہم میں سے ہی ایک نے غلام محمد کو محافظ ملت اور مرد مومن کا خطاب دیا. ہم میں سے ہی ایک نے سکندر مرزا سے ساز باز کر کے مسلم لیگ کی حکومت توڑوائی. ہم میں سے ہی کئی نے ایوب خان کو خوش آمدید کہا. ہم میں سے ہی کئی جنرل ضیاء کو مرد مومن کہتے رہے. ہمارے ہی کئی بھائی بند جنرل مشرف کو لبرلزم کا اوتار ٹھہراتے رہے. ہم میں سے کئی جمہوریت کی خامیاں اور آمریت کی خوبیاں گنواتے رہے. ہمارے ہی کئی بزرگ بھٹو کی پھانسی کے جرم میں شریک تھے. ہمارے ہی کئی صحافی بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام طالبان کی بجائے اوروں پر لگاتے رہے کہ طالبان کو معصوم ثابت کر سکیں. ہمیں بھی بحیثیت مجبوری اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اب طے کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ جمہوریت، میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق اور آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے. انگریزی کے فلاسفر، ڈرامہ نگار شیکسپیئر نے کہا تھا، "There is something rotten in the state of Denmark." ہمیں بحیثیت قوم اس ذہنی خلجان سے نکل کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. ماضی کی غلطیوں کو مانیں گے تو مستقبل کی اصلاح کر سکیں گے. ہم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں، سب نے غلطیاں کی ہیں، کسی نے کم اور کسی نے زیادہ. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سازشی کہانیاں اور ایک دوسرے پر الزامات کی بجائے اپنی غلطیاں مانیں اور پھر اصلاح کی طرف چلیں.